بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العشرون عنہ، 20ویں حدیث بھی انہی سے مروی ہے۔ کن سے؟ ابو موسیٰ اشعری سے۔ قال کہتے ہیں اراد بنو سلیمۃ ان ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لهم، قبیلہ بنی سلیمہ کے کچھ لوگوں نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا، یعنی مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ جو کیا اس کا مقصد یہ تھا کہ زیادہ ثواب ملے گا، قصیر ثواب کے مقصد کے تحت مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا۔ فبلغ ذالک، تو وہ خبر پہنچ گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فقال لهم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، انه قد بلغنی انکم تریدون ان تنتقلوا قرب المسجد، کہ مجھے یہ خبر مجھے پہنچی ہے کہ تم لوگ مسجد کے قریب منتقل ہونا چاہتے ہو، مسجد کے قریب منتقل ہونا چاہتے ہو۔ فقالوا، تو بنو سلمہ نے کہا، نعم، ہاں یا رسول اللہ، قد اردنا ذالک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اسی کا ارادہ کیا ہے۔ فقال، تو سرکار نے فرمایا، بنی سلیمۃ، یعنی یا بنی سلیمۃ دیارکم تکتبوا آثارکم، دیارکم تکتبوا آثارکم، مطلب اللہ کے رسول، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں ہو وہیں رہو، مسجد کے قریب منتقل ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہاں سے آؤ گے تو ہر قدم پر نیکیاں لکھی جائیں گی، ہر قدم کے بدلے میں نیکی لکھی جائے گی۔ تو ویسے زیادہ ثواب تو اسی گھر کے لیے ہے جو، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ثواب تو زیادہ اسی گھر پر ہوتا ہے جو مسجد، کیونکہ جب مسجد پر جب رحمتیں برستی ہیں تو جو مسجد کے قریب گھر ہو اس پر بھی رحمتیں برستی ہیں۔ البتہ جو اکثر جو گھر ہوتے ہیں وہ مسجد کے دور ہی ہوتے ہیں، نہ کہ مسجد کے قریب، تو جو مسجد کے جو دور رہتے تو ان کی تسلی کے لیے، تسکین قلب کے لیے سرکار نے یہ فرمایا کہ تم جہاں تمہارا گھر ہے وہیں رہو، وہاں سے اگر نماز پڑھنے کے لیے آؤ گے تو ہر قدم پر کیا ملے گی؟ نیکی ملے گی۔ فقالو، اچھا، تو اردنا، ہم نے اسی کا ارادہ کیا، تو سرکار نے فرمایا فعل محذوف ہے، یعنی خذوا دیارکم، فعل محذوف ہے، اجازت حذف، اے بنی سلمہ دیارکم، اپنے گھروں کو پکڑ لو، لازم پکڑ لو، اپنے گھروں میں رہو، یعنی اسکروا دیارکم، اپنے گھروں میں رہو، تکتبوا آثارکم، تمہارے قدموں کو لکھا جائے گا، یعنی جتنے دور گھر سے نماز پڑھنے کے لیے آؤ گے وضو کر کے ہر قدم پر نیکی لکھی جائے گی۔ دیارکم، گھروں کو، گھر اپنے گھر میں ہی رہو، وہیں رہو، تکتبوا آثارکم، تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جائیں گے، ہاں 2 مرتبہ۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں، ان بکل خطوۃ درجۃ، کہ بے شک ہر قدم میں ایک درجہ ہے، ہر قدم میں ایک نیکی ہے۔ رواہ مسلم، اس کو روایت کی امام مسلم نے، امام بخاری نے بھی اسی حدیث کے معنی میں بھی اس کو روایت کیا، رواہ البخاری ایضا بمعناه من روایت انس، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت ہے اس کے معنی میں وہ امام بخاری نے بھی اس کو روایت کیا اسی معنی میں۔ بنو سلیمہ کہہ رہے ہیں بکسر اللام، لام کے کسری کے ساتھ ہے، قبیلۃ معروفۃ من الانصار، یہ قبیلہ انصار کا معروف و مشہور قبیلہ ہے بنو سلیمہ۔ وآثارم، آثارم کا معنی خطاؤں، یعنی قدم۔ الحادی والعشرون، 21ویں حدیث، عن ابی المنذر، ابی بن کعب سے روایت ہے، قال کہتے، کانا رجل لا اعلم رجلا ابعد من المسجد منه، ایک مرد ایسا تھا، ابو منذر ابی بن کعب کہتے ایک مرد ایسا تھا، لا اعلم رجلا، کہ میں کسی ایسے مرد کو نہیں جانتا ہوں کہ اس کا گھر اس ابعد من المسجد منه، کسی مرد کا
اس کے گھر سے مسجد سے زیادہ دور ہو. کان رجلن ایک ایسا مرد تھا، لا اعلم میں نہیں جانتا ہوں، رجلن ایک کسی بھی ایک ایسے مرد کو، ابعدا جس کا گھر زیادہ دور ہو مسجد سے، منہ اس سے، ہاں جو آدمی گزر چکا. یعنی ایک ایسا مرد تھا جس کا گھر سب سے زیادہ دور تھا مسجد سے، کسی کا گھر نہیں تھا اتنا دور جتنا گھر اس کا تھا مسجد سے. وہ کانا لا تخت الصلاۃ، اور کوئی نماز اس کے ساتھ خطا نہیں کرتی تھی، یعنی کوئی نماز فوت نہیں ہوتی، سب سے دور گھر تھا اور پابندی سے نماز مسجد میں آن کے ادا کرتا تھا. فقیل له، تو اس سے کہا گیا، یا روایت ہے فقلت له، میں نے اس سے کہا، لو اشتریت حمارا ترکبو فی الظلماء وفی الرمضاء، کاش تو گھوڑا خرید لے، لو اشتریتا حمارا ترکبو فی الظلماء وفی الرمضاء. وعلیکم السلام، تشریف لائیے، اندر اندر اندر. لو اشتریت حمارا، کاش تم گھوڑا خرید لیتے، ترکبو جس پر سوار ہو کر کے آتے، فی الظلماء تاریکی میں. تاریکی سے مراد ہے یہاں پر 3 وقت کی نماز ہے، یعنی مغرب، عشاء اور فجر. مغرب، عشاء اور فجر کی نمازوں میں سواری پر سوار ہو کر کے آتے تو کیا ہی اچھا ہوتا. وہ پھر رمضائی، اور گرمی میں، رمضان میں گرمی، گرمی سے کون سی نماز مراد ہے؟ نماز ظہر اور نماز عصر. یعنی کیا ہی اچھا ہوتا نا کہ نماز ظہر اور نماز عصر ادا کرنے کے لیے آتے سواری پر سوار ہو کر کے. فقالا، تو اس شخص نے جواب دیا، کون شخص نے جس کا گھر سب سے زیادہ دور تھا مسجد سے، کہ ما یسرنی ان منزلی الی جنب المسجد انی اريد ان یکتب لی ممشایا الی المسجد ورجوعی اذا رجعت الی اہلی. ما یسرنی، مجھے خوشی نہیں ہے کہ میرا گھر مسجد کے پہلو میں ہو، میرا گھر مسجد کے پہلو میں ہو. انی اريد، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ان یکتب لی ممشایا من المسجد، یعنی مسجد کی طرف پیادہ پا چلنے کے وجہ سے ہر قدم نیکی میں لکھا جائے. ورجوعی، اور میری واپسی کا بھی ہر قدم نیکی میں لکھا جائے. اذا رجعت الی اہلی، جب میں اپنے گھر کی طرف واپس پلٹوں. ممشا مصدر میمی، چلنا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قد جمع اللہ لک ذلک کلہ تاکید اسی کی کہ ہاں اللہ نے تمہارے لیے وہ تمام ثواب جمع کر دیا. یعنی جیسی تمہاری نیت ہے اس نیت کے مطابق ہی ثواب مرتب ہوگا. یعنی تمہاری یہ نیت ہے کہ میرا گھر جو ہے مسجد سے بہت زیادہ دور ہے تو ہر قدم پر ثواب لکھا جائے گا، تو یہ نیکی ہے، تو اسی کے مطابق ہر قدم پر تم کو ثواب ملے گا. وفی روایت حیث انت 20 دقیقہ انشاءاللہ اقابلک واتکلم. ان لکا ما احتسبتا، بے شک وہ تمہارے لیے وہی ثواب ہے جو تم نے گمان کیا، اپنی ذہن و فکر کے مطابق جو تم نے گمان کیا وہی تم کو ثواب ملے گا. الرمزہ، رمزہ کا معنی بتلا رہے ہیں، الارض التي اصابها الحر الشدید، ارض وہ زمین ہے کہ جس کو سخت گرمی پہنچے، سخت تپش والی زمین. یعنی اس سے مراد ہے وہ مضروب بول کر کے ظرف مراد لیا ہے، یعنی نماز ظہر اور نماز عصر مراد ہے. الثانی والعشرون، 22ویں حدیث، ان ابی محمد عبداللہ بن عمرو بن العاص، ابو محمد عبداللہ بن عمرو عاص بن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 40 خصلۃ اعلاها منیحۃ الانس، 40 خصلتیں ہیں نیکیوں کی، 40 نیکیاں نفلی. تو ان 40 نیکیوں میں اعلیٰ سب سے بڑھ کر نیکی ہے منیحۃ الانس، دودھ دھاری بکری عاریتن دے دینا کسی کو، یعنی اپنی گائے ہو یا بھینس ہو کسی کو عاریتن دے دو کہ تم اس کو اپنے گھر میں لے جاؤ، اس کا دودھ دو اور اس کو جو ہے اس کا دودھ پیو، اس کو جو ہے چارہ وغیرہ کھلاؤ، لیکن وعدے کے مطابق اس کو واپس کر دینا. دودھ داری بکری، جیسے 1 مہینے تک
اگر دے کوئی عاریتن تو لیکن 1 مہینے کے اندر اندر لوٹا دے اس کو، تو یہ سب سے بہتر صدقہ ہے یہ۔ ما من عامل یعمل بخصلۃ منها، یعنی جو شخص اس پر عمل کرے گا، اس خصلت منها، ان 40 خصلتوں میں سے اس خصلت پر جو عمل کرے گا، یہ ان 40 خصلتوں میں سے کسی خصلت پر جو عمل کرے گا، رجاء ثوابها، ثواب کی امید رکھتے ہوئے، رجاء مصدر ہے، مصدر بول کے اس میں فاعل مراد ہے حال مجاز مرسل کے طور پر، ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تصدیق موعود، اور وعدے کی تصدیق کرتے ہوئے، یعنی جس وعدے کے مطابق 1 مہینے کے لیے اگر کسی نے دودھداری بکری یا بھینسیا یا گائے عاریتن دے دیے تو اس کے مطابق وہ لوٹا دے، تو اس کا صلہ کیا ملے گا؟ الا ادخلہ اللہ بہ الجنہ، تو اللہ تعالی اس عاریتن اپنے جانور کو، اپنے دودھداری جانور کو بطور عاریتن دینے کے عوض اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں داخلہ فرمائے گا، یعنی جنت میں اس کو داخل فرمائے۔ رواہ البخاری، اس کو روایت کے امام بخاری نے۔ منیحت کیا؟ منیت کہہ رہا ہے ان یعطیہ ایاہا لیأکل لبنہا ثم یردہا الیہ، منیحتن ایسے دودھداری بکری کو کہتے ہیں کہ وہ اس کو عطا کرے، یعنی کوئی شخص جو اپنے دودھداری بکری دے، کیوں؟ لام تانی لیأکل لبنہا، تاکہ وہ اس کا دودھ کھائے، کھانے سے مراد اس کا دودھ پیے یا غذا کی صورت میں کھائے، ثم یردہا، پھر وہ جانور اس کو کیا ہے؟ واپس کر دے وعدے کے مطابق۔ الثالث والعشرون، 23ویں حدیث، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی قال، کہتے ہیں سمیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ٹکڑے سے ہی، یعنی اگر کھجور کا ایک ٹکڑا نہ ہے، ایک کھجور صدقہ کرو، ایک کھجور بھی نہ ہو تو آدھا ٹکڑا ہی تمہارے پاس ہو، وہ کھجور کا صدقہ کر دو، بطور صدقہ دے دو، تو یہ بھی جہنم کی آگ سے بچنے کا ذریعہ ہے، یعنی صدقہ بھی جہنم کی آگ سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ تو اپنی حسب استطاعت صدقہ کریں، یہاں تک کہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک کھجور ہے تو وہ بھی بطور صدقہ دے دے، اور ایک کھجور نہیں ہے تو کم سے کم ایک ٹکڑا ہی دے دے، تو یہ بھی کیا ہے؟ جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ وفی روایت اللوما، اور ایک روایت بھی انہی سے مروی، امام مسلم امام بخاری سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، یعنی تم میں سے کوئی نفی مل کر اس بات، کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کلام نہ فرمائے گا قیامت، اس حال میں کہ اس کے درمیان، اللہ کے درمیان اور اس کے شخص کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے، ترجمان نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو ڈرنا چاہیے کہ جب اللہ کے روبرو قیامت کے روز جب میں کھڑا ہوں گا اور اللہ تعالیٰ سوالات کرے گا کہ فما قدمت لنفسک، کہ دنیا میں میں نے تجھے بھیجا تھا اعمال حسنہ کی ادائیگی کی لیے، تو تو نے اعمال حسنہ کی کیا تیاری کی، تو کیا جواب دو گے اپنے رب کو؟ کوئی ترجمان نہیں ہوگا، یعنی ڈائریکٹ براہ راست اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ تو اے اس منظر سے کہ جس صورت میں اللہ کے روبرو تنہا کھڑے ہوگے، تو اس منظر سے بندے کو خائف رہنا چاہیے، ڈرنا چاہیے کہ کیا جواب دوں گا اپنے پروردگار کو جب اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ کیا تو نے تیاری کی جنت کی۔ فَيَنظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ، تو وہ دیکھے گا ضرور اپنے دائنے سبب، دائنی جہت دیکھے گا، دائنی طرف دیکھے گا، فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، تو وہ نہیں دیکھے گا مگر وہی جو اعمال اس نے دنیا میں کیے، یعنی دائنی طرف دیکھے گا تب اپنے اعمال اس کو نظر آئیں گے، بائنی طرف دیکھے گا تب بھی اس کو اپنے اعمال نظر آئیں گے جو دنیا میں کیے تھے، اب وہ اعمال حسنہ ہو یا اعمال قبیحہ ہو، اعمال مذمومہ ہو۔ وَيَنظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ، تو اس سے وہ بائنی طرف دیکھے گا، فَلَا يَرَى، تو نہیں دیکھے گا، إِلَّا مَا قَدَّمَ، وہی اعمال جو اس نے دنیا میں پیش کی، یعنی ہاں بائیں طرف۔ وَيَنظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ، پھر اپنے روبرو دیکھے گا، دائنی طرف اعمال دیکھے گا، بائیں طرف اعمال، اور سامنے کیا دیکھے گا؟ جہنم کی آگ۔ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، تو وہ سامنے نہیں دیکھے گا مگر اپنے چہرے کے سامنے جہنم، تلقاء وجہ، اپنے چہرے کے سامنے جہنم کی آگ کے سوا کچھ نہیں دیکھے گا۔ فَاتَّقُوا النَّارَ، تو اے لوگو جہنم کی آگ سے بچو، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے سے ہی بچنا کیوں نہ ہو۔ تو گویا اس حدیث مبارکہ کا محاصل یہ ہے کہ اس حدیث میں ترغیب دی گئی ہے صدقے کی،
کہ زیادہ سے زیادہ بندے کو صدقہ ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ صدقہ بھی ایک اعمال حسنہ میں سے ہے جو جہنم کی آگ سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اپنی اولاد کو حلال رزق کھلانا یہ بھی ایک صدقہ ہے، اور محل مشتہا میں اصالہ ماں کا نام بھی صدقہ ہے حلال کی صورت میں صدقہ ہے۔ وہ حدیث گزری نہیں، فی بضع من احدکم صدقۃ، کہ تم میں سے ہر ایک کا اپنی بیوی کی شرمگاہ میں اترنا وہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ فمن لم یجد فبکلمۃ طیبۃ، تو اگر اس کو نہ پائے، یعنی کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اگر نہ پائے، کچھ بھی نہ پائے، تو کم سے کم اچھی بات کہہ دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو تبلیغ کر دے، نیکی کی بات کہہ دے، بھلائی کی بات کہہ دے، کسی کا جو ہے کہ گھوڑی پر کسی کو سوار کروا دے یا وزن اٹھوا دے، اچھا کلام کر لے اس کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ اس سے ملے، یہ تمام کیا ہے؟ یہ صدقہ ہے۔ الرابع والعشرون، 24ویں حدیث، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یرضى علی العبد ان یأکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا، اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے راضی ہے کہ جو بندہ کھانا کھائے تو فیحمدہ علیہا، تو اس کھانے پر اللہ کی حمد بیان کرے، یعنی الحمدللہ کہے۔ تو گویا الحمدللہ کہنا، یہ اللہ نے جو بندے کو رزق دی ہے، اس رزق پر ایک تحمید جو ہے ایک شکر ہے۔ تحمید جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو رزق دی ہے، اس رزق پر بطور یہ تحمید جو بطور شکر ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، العبد الشاکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، کالصائم الصابر، یعنی شکر گزار بندہ، کھانا کھا کر شکر کرنے والا، یہ روزے دار صبر کرنے والے کی طرح ہے۔ الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، مطلب یہ کہ کھانا کھا کر جو اپنے رب کا شکر ادا کرتا، اس کو ثواب اس کی طرح ملتا ہے جو بندہ روزے میں جو صبر کرتا ہے، اس صبر کی طرح اس کو ثواب ملتا ہے۔ او یشرب شربتا، یا پانی پیے، فیحمد علیہ، تب بھی کیا ہے؟ اللہ کی اس پانی پینے پر حمد بیان، یعنی الحمدللہ کہے، کھانا کھائے دعا پڑھے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، جو دعا آئی ہے حدیث میں، رواہ مسلم، اس کو روایت امام مسلم نے۔ اقلت کیا ہے؟ بفتح الحمزہ، حمزہ کے فتح کے ساتھ ہے، یعنی من الغدوۃ او العشوۃ، دوپہر کا کھانا یا شام کا کھانا۔ الخامس والعشرون، یہ 25ویں حدیث، آخری حدیث بچی، ابو موسیٰ سے مروی وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی کل مسلم صدقۃ، ہر مسلم پر صدقہ ضروری ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہر بندے مومن کو چاہیے کہ وہ صدقہ کرے، اس پر صدقہ کرنا ضروری ہے، جان کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہے یہ۔ قال ارأیت ان لم یجد، تو صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر وہ یہ نہ پائے تو؟ آپ کا کیا خیال ہے اگر وہ یہ نہ پائے تو؟ یعنی کسی کے پاس مال نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ قال، تو سرکار نے فرمایا، یعمل بیدی فینفع نفسہ، تو اپنے ہاتھ سے محنت و مزدوری کرے، اپنے ہاتھ سے کام کرے، فینفع نفسہ، اپنے نفس کو نفع پہنچائے، یعنی محنت و مزدوری کرے، محنت و مزدوری کر کے پھر وہ صدقہ کرے، فیتصدقوا، اور وہ صدقہ کرے، یعنی اپنے ہاتھوں سے محنت و مزدوری کمائے، اپنے نفس کو بھی نفع پہنچائے اور صدقہ بھی کرے اگر کچھ نہیں ہے تو۔ قال، تو پھر صحابی نے عرض کیا، ارأیت ان لم یستطع، آپ کا کیا خیال ہے اگر اس کی وہ استطاعت نہ رکھے، یعنی کمزور ہے، ناتواں ہے، محنت و مزدوری نہیں کر سکتا؟ قال، تو سرکار نے فرمایا، یعین ذا الحاجۃ المنحوف، تو مصیبت زدہ حاجت مند کی مدد کرے، اس کا وزن اٹھوا دے، کسی صورت سے مدد کرے۔ قال، تو سرکار نے ارأیت ان لم یستطع، کیا خیال ہے آقا اس کی بھی اگر استطاعت نہ رکھے، مصیبت زدہ پریشان حال کی بھی مدد نہیں کر سکتا؟ قال، تو سرکار نے فرمایا، یامر بالمعروف الخیر، بھلائی کا حکم دے، بھلائی کا لوگ، یہ بھی صدقہ ہے۔ قال، تو عرض کیا، ارأیت ان لم یفعل، اگر یہ بھی نہ کر سکے وہ، یعنی دین کی تبلیغ بھی نہ کر سکے، نیکی
یہ نیکی کا حکم بھی نہ دے سکے، بھلائی کا حکم نہ دے سکے؟ قالا، تو سرکار نے فرمایا ارے کچھ نہ کرے، اپنے آپ کو ہی بچا لے، پھر کچھ نہ کرے تو یمسکو عن الشر، اپنے آپ کو ہی برائیوں سے بچاتا رہے، یہ بھی صدقہ ہی ہے۔ گناہوں کا دیوتا نہ بننا، گناہوں کا دیوتا نہ بننا، اعمال حسنہ کا پیکر بننا، خود ہی اپنے نفس کو بچانا، یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ۔ فإنہ صدقہ، بے شک یہ اس کے حق میں سے، ارے کچھ نہ کر سکے تو اپنے نفس امارہ کو ہی گناہوں کے دلدل میں پھنسانے سے بچائے، یہ بھی کیا اس کے حق میں صدقہ ہے۔ متفق علیہ، اس حدیث پر اتفاق کیا گیا ہے۔ متفق علیہ کس پر اطلاق کیا تھا؟ جس پر امام مسلم، امام بخاری اس پر متفق ہیں۔